عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة فقال شاتك شاة لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. احسن تبارک اللہ فیک. یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث میں بھی عید کے تعلق سے عید الاضحیٰ کے تعلق سے کچھ ضروری احکام بیان ہیں، اور ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف اشارہ بھی ہے. فرماتے ہیں کہ خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحیٰ بعد الصلاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا عید الاضحیٰ کے دن. عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کے دن، بعد الصلاة نماز کے بعد، جیسا کہ آپ کا معمول تھا. فقال من صلی صلاتنا ونسک نسکنا فقد اصاب النسک. فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز پڑھی، ہمارے ساتھ نماز پڑھی یہ عید کی، ونسک نسکنا، اور نماز کے بعد ہمارے والی قربانی کرے، یعنی قربانی دے نماز کے بعد، ترتیب یہ ہو پہلے نماز پھر قربانی، فقط اصاب النسک، اس شخص نے صحیح قربانی کر لی. جس کی ترتیب یہ ہو ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد ہمارے طریقے سے قربانی کرے، اس کی قربانی درست ہو گئی اور اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گئی. فمن نسک قبل الصلاۃ، اور جس شخص نے قربانی کر لی نماز سے قبل، فلا نسک لہ، اس کی قربانی نہیں ہوئی اور وہ قربانی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے. فقال ابو بردہ ابن نیار، ابو بردہ بن نیار نبی علیہ السلام کے صحابی، یہ براء بن عازب کے ماموں تھے. براء بن عازب صحابی رسول کے ماموں تھے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی نسکت شاتی قبل الصلاۃ، میں نے اپنی قربانی کی بکری ذبح کر لی ہے نماز سے قبل، نماز کے لیے آنے سے قبل میں نے اپنی قربانی ذبح کر لی. وعرفت ان اليوم یوم اکل و شرب، دراصل میں اس بات کو جانتا تھا کہ آج کا دن کھانے اور پینے کا دن ہے. واحببت ان تكون شاتی اول ما یذبح فی بیتی، کہ میری یہ چاہت تھی کہ میری قربانی کی بکری میرے گھر میں سب سے پہلے ذبح ہو. فذبحت شاتی، میں نے اپنی بکری ذبح کر دی. وتغدیت قبل ان آتی الصلاۃ، اور نماز میں آنے سے قبل میں کھانا کھا چکا تھا، کھانا کھا کر نماز میں حاضر ہوا ہوں، یعنی عید کی نماز میں. قال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاتک شاۃ لحم، تمہاری یہ بکری صرف گوشت کی بکری ہے، یعنی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال یا رسول اللہ، تو جناب ابو بردہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن عندنا عناقا جزعة، ہمارے گھر میں ایک عناق ہے، عناق بھیڑ جو کہ جزع ہے، یعنی 1 سال سے چھوٹی ہے، اس نے 1 سال مکمل نہیں کیا. ہی احب الینا من شاتین، مگر اس قدر وہ پلی اور موٹی تازی ہے کہ ہمیں 2 بکریوں سے زیادہ پسند ہے. احب الینا، زیادہ ہمیں پسند ہے، من شاتین، 2 بکریوں سے. افتجزی عنی، اگر میں وہ اب ذبح کر لوں قربانی کے لیے، تو
کفایت کر جائے گی؟ قال نعم، فرمایا کہ ہاں. ولن تجزی عن احد بعدک، اور تمہارے بعد وہ کسی سے کفایت نہیں کرے گی، کیونکہ جانور جو قربانی کا ہے اس کی عمر بھی شریعت نے بتائی ہے، اس عمر سے چھوٹا جانور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ قصہ آپ نے پڑھا، اس میں کچھ دروس ہیں، کچھ فقہی احکام ہیں، اور سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ بقرہ عید میں قربانی عید کی نماز کے بعد ہوگی، اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز سے قبل اپنا جانور ذبح کر لیا تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اس کو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرنا پڑے گا. طبرانی کبیر میں یہ روایت موجود ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ بھی ہے. یہاں آپ نے پڑھا کہ ابو بردہ بن نیار نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں سب سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لوں. طبرانی کبیر میں اس کا ایک سبب بیان ہے کہ میرے پڑوسی سب کے سب غریب ہیں، تو ان کی یہ چاہت تھی کہ آج کے دن ان کو انتظار نہ کرنا پڑے، اور ان کی قربانی کا گوشت جلد تیار ہو، وہ خود بھی کھائیں اور جو ان کے غریب پڑوسی ہیں ان تک بھی جلدی پہنچ جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یوم النحر یوم اکل و شرب، کہ قربانی کا دن یا قربانی کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے. تو یہ غرباء اور فقراء جو ہمیشہ کھانے کو ترستے ہیں، کم از کم آج انہیں انتظار نہ کرنا پڑے اور جلد ان کو گوشت جو ہے وہ مہیا ہو جائے اور ان تک پہنچ جائے. یہ ایک نیک جذبہ اور ارادہ ان کے دل میں پنہاں تھا، چنانچہ اسی کے تحت انہوں نے جلدی اپنا جانور ذبح کر لیا اور جلد اپنا گوشت ان کے گھروں میں پہنچا دیا، ایک نیک جذبے کے تحت. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ تلک شاۃ لحم، یہ قربانی نہیں ہے، یہ خالی گوشت کی بکری ہے. کہ آپ نے جیسے عام جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اس طرح آپ نے کیا ہے، قربانی آپ کی قبول نہیں ہوئی. آپ اندازہ کریں کہ جذبہ کتنا نیک ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دین اسلام میں خالی جذبہ کافی نہیں ہے، جب تک وہ عمل نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق نہ ہو. یقیناً ان کا جذبہ نیک ہے اور طلب ان کی نیک ہے ان غرباء اور فقراء کو کھلانے کی، لیکن یہ طلب اور جذبہ تابع ہونا چاہیے نبی علیہ السلام کی سنت کے. اگر آپ کی طلب آزاد ہے تو وہ طلب قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس طلب، اس شوق اور اس جذبے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہونا ضروری ہے. اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ حدیث بھی طبرانی کبیر میں نے پڑھی. نبی علیہ السلام کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری فرما رہے تھے. عرض کیا کہ ان اختی نظرت ان تحج البیت ماشیۃ حافیۃ حاصرۃ، کہ میری بہن نے ایک نظر مانی ہے، ایک ارادہ کیا ہے کہ وہ حج بیت اللہ پیدل کرے گی اور ننگے پاؤں اور ننگے سر. یہ اس نے عجیب ایک عزم کر لی ہے، اور اس کی نیت کیا ہے؟ زیادہ اجر کا حصول. جب میں پیدل چلوں گی تو یہ تھکاوٹ میرے لیے موجب اجر ہوگی. مومن کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں یہ پورا سفر پیدل اختیار کروں گی گرمی کی شدت میں، تو مجھے اس کا اضافی ثواب ملے گا. اور پھر ننگے پاؤں کتنے کانٹے چبھیں گے، کتنی ٹھوکریں لگیں گی، میں ان پر صبر کروں گی، اور یہ سب باتیں موجب اجر ہوں گی. اور حاصرۃ، ننگے سر. ننگے سر کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا شرف سر ڈھانپنے میں ہے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ اللہ کے لیے عمل ہو رہا ہے
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلل ہو اور سر کھلا رکھوں، جس قدر ذلت کا اظہار ہوگا اس قدر زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ باتیں انہوں نے طے کر لیں، اپنے بھائی کو آگاہ کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری بہن تم جلد بازی نہ کرو، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں، پھر آپ جو فرمائیں وہ کرنا تھا۔ یہ صحابہ کی تربیت اور ان کا منہج تھا کہ کوئی عمل نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر اور آپ کی رضا کے بغیر اختیار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک مومن کے ایمان کی شان ہے۔ چنانچہ عقبہ بن عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کر دیا کہ میری بہن نے یہ نظریں مان لی اور یہ ارادے کر لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ عن نظر اختک لبری، عقبہ تمہاری بہن نے جو بھی ارادہ کیا، جو بھی نظر مانی، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض اور بری ہے، اللہ کے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یعنی یہ خاتون زیادہ اجر کی خواہاں ہے، زیادہ اجر کی متمنی ہے۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ یہ سفر حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کتنا باسعادت سفر ہے، تو اس کو اور زیادہ میں اجر کا باعث بناؤں، اور یہ چند چیزیں خود طے کر لی۔ طلب اچھی تھی، جذبہ اچھا تھا، ارادہ اچھا تھا، نیت نیک تھی۔ ہماری نیتیں تو ہر عمل میں ہمارے خود ساختہ مسلک کے تابع ہوتی ہیں، وہاں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، صرف اجر کا حصول اور اس کی خواہش تھی۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہاری بہن کے اس عزم سے، اس کی نیت سے ناراض ہے۔ ایسا اگر وہ کر گئی تو اللہ راضی نہیں ہوگا، ناراض ہوگا، اور اپنی بہن کو روکو جا کر۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو بھی طلب ہے حصول اجر کے لیے، جو بھی خواہش ہے، وہ اللہ کے دین کے تابع ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تابع ہو۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جنت کا داخلہ تمہاری پسند اور تمہاری خواہشات پر نہیں۔ ایک عمل آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو پسند ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ اس پر جنت آپ کو نہیں مل سکتی، بلکہ جنت کے داخلے کے لیے برہان چاہیے، اور وہ برہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو یہ اس حدیث کا واضح درس ابو بردہ بن نیار کے اس عمل کے تعلق سے۔ جی